السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے انٹرٹینمنٹ ورڈز چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، ویڈیو کو کمنٹ کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آفر ڈرامہ جس میں دکھائی جا رہی ہے ہٹ دھرمی رشتوں کی، جس میں دکھایا جا رہا ہے بے باک پن قصورواروں کا، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو قصور کر رہا ہے اور وہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہیں، یہی سب چیزیں ہم زندگی میں فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹا جو ہے وہ اپنے ناٹک بازیوں کی وجہ سے اپنی وہ کہتے ہیں نا چالوں کی وجہ سے سچا ثابت ہوتا رہتا ہے، اور جہاں جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، وہ چیختے مارتا رہتا ہے، کوئی نہیں سنتا۔ وقت گزر جانے کے بعد کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے، کاش ایسا ہو جاتا۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ اب اس ڈرامے میں رخ کر رہی ہیں، کاش والی بات۔ اب جو رہی صحیح جو ہے عزت، اور رہی صحیح جو لگا لیں کہ بزنس، پراپرٹی، یہ سب کھونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب جو ہے مختار وہ وریشا کو ہی سچا مانتا ہے۔ اتنی بار اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے باوجود اس کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آخر میرا بیٹا بار بار کچھ کہہ رہا ہے، چلو میں اس چیز کی چھان بین تو کروں، آخر وہ ایسا بار بار کیوں کہہ رہا ہے۔ آخر اگر ایک غیر تربیت کی لڑکی سچی ہو سکتی ہے تو میں نے اپنے بیٹے کی تربیت خود کی ہے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ باپ کی ویسے بہت زیادہ بڑا بزنس مین ہے مختار، لیکن اس معاملے میں وہ فیل ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کسی کی نہیں سنی، نہ بیوی کی، نہ بیٹے کی، کسی کی بھی نہیں۔ آخر اتنی بھی آنکھوں کے اوپر پٹی نہیں ہوتی جتنی اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے کہ اتنے اندھے پائے جا رہے ہیں۔ اور بھی جان، ارے بھائی، جب اتنے سالوں آپ بیٹے کی جدائی کے باوجود زندہ رہی ہو، نہیں مری، تو اس کی بیٹی ہونے سے محبت نہیں مل جائے گی؟ اس کی بیٹی کے ہونے سے رضا نہیں مل جائے گا؟ یہ سب ایک لگا لیں کہ ناٹک بازی، اپنی کی گئی غلطیوں سے دوسرے بچوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ بڑھیا بھی کافی عقل مند نہیں ہے۔ اب جب بہاج کو گھر لانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے مہک وہ چیخیں مار رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور فائدے نقصان کی بات کر رہی ہے۔ ارے عقل مند لوگ ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کی آئی تم آج آ کے بہاج کو اس کے گھر سے نکال دیا جو اس گھر کا مالک ہے، اور تم مالک بننے آئی ہو؟ اس کو علیحدہ سے گھر لے دے، دونوں ماں بیٹیوں کو وہاں سیٹل کریں، ایک ساتھ رکھنے کی کا تو بی جان جا کے رہ لیں ان کے ساتھ۔ تو مطلب سچویشن کو جان بوجھ کر کھینچا جا رہا ہے، غمگیر کیا جا رہا ہے دن بہ دن، جو ہے وہ سے کہتے ہیں نا کہ جو لاسٹک کی طرح اس کو کھینچ کے بڑا کیا جاتا ہے، پھر چھوڑ کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے، وہی بات ہے۔ مطلب وریشا جو ہے وہ دن بہ دن جی، وہ کوئی الدین کا چراغ ہے اس کے پاس، یا کوئی اس کے پاس اتنی ہائی لیول کی پاور ہے جس کے آگے جو اتنا بڑا بزنس مین اور ہائی پوٹینشل پرسن وہاں جو ہے وہ ایسی کوئی ثبوت ہی نہیں لا پا رہا کہ جس سے جو ہے اس کو جھوٹا ثابت کرے، اور وہ زیادہ شاطر ثابت ہو رہی ہے اس کے آگے۔ تو اب وریشا نے گھر جا کے جو ہے اس کی شفا کے کان بھرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہاج کے خلاف شفا کا دل کافی بدظن ہو گیا ہے، کیونکہ شفا کے لیے جو وریشا اتنے سارے تحفے تحائف لے کے گئی ہے، اس کی اتنی خاطر مدارت کر رہی ہے، بہن بہن کر کے بول رہی ہے، تو اب شفا کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ صحیح ہے، اور یہ جان بوجھ کے صرف وہاج سب نفرت میں کر رہا ہے، اور شفا نے جو ہے وہاج کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری طرف شفا کا باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سکھا رہا ہے کہ تم میرا بزنس سنبھال لو، تم اپنا جو ہے وہ کام کرتی ہو بوتیک کا وہ کرو، اور ساتھ میں میرا بزنس سنبھال لو، اور تم وہاج کو چھوڑ دو۔ رہی صحیح بات کہ شفا پریگننٹ ہے، یہ بات ابھی کسی کو بھی نہیں پتا، اور وہاج نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں، تو شفا نے غصے سے کہا کہ جب میں چاہتی تھی تب تم نے نہیں بتایا کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں، تو اب کیوں؟ اب اس بچے کی خبر کو کسی کو بھی نہیں بتایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے دوستوں آگے کہ شفا کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ جس طرح وہاج کو یاد کرتی روتی ہے، اور اس کے فرنٹ پہ جو ہے یہ سٹک ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے، تو یہ بیمار ہو جائے گی، اور آخر کار یہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا، اور سب کے اوپر یہ راز کھل جائے گا کہ شفا پریگننٹ تھی،
اور اب اس سب چیز کا نشانہ بنے گا شفا کا بچہ، کیونکہ اس میں شفا کے حق کو اس لحاظ سے ٹریٹ ہی نہیں کریں گے ماں باپ کہ یہ پریگننٹ ہے، اس کو وہی ہارڈلی روٹین میں ادھر بھاگ ادھر بھاگ والا حساب ہوگا، ٹینشن والا، بھوکے پیاسے رہنے والا، تو اس کی بچے کی جو جان ہے وہ بھی خطرے میں آ جائے گی۔ تب وہاج کو جب پتہ چلے گا شفا ہاسپٹل میں ہے، تب وہ اسٹرکٹلی جائے گا وہاں پہ، شور شرابہ کرے گا کہ آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھا ہے، مجھے تو آپ لوگ کہتے تھے میں شفا کا دھیان نہیں رکھتا، آپ اس کے باپ بنے پھر رہے تھے، اب آپ کہاں گیا؟ جب جو ہے میری بیوی اب ہاسپٹل میں پہنچا دی ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اب بچے کو اگر کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ جس کے اوپر جو شفا کا بابا ہے وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا تھا بغیر پوچھے شفا سے کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، آپ کو سب پتہ چل گیا تھا، آپ باپ جو تھے، آج آپ کہتے ہو کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ دوسری طرف وہاج جو ہے دوستو آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے جو ہے محمود کے بھانجے سے وہ ہیلپ لینے کی کوشش کرے گا، کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس کی مدد کرے اور محمود کے کالے کرتوت جو ہے وہ سامنے لے کر آئے، ان سے انفارمیشن لے گا اور ان کا جو ہے وہ چہرہ بے نقاب کرنے کی وہاج کوشش کرے گا، کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ایک شفا تھی وہ بھی چلی گئی، گھر تھا وہ بھی چلا گیا، ماں باپ تھے وہ بھی چلے گئے، اب صرف اکیلا بچا ہے وہاج غصے میں گلاس توڑے گا، اس کے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے۔ وہاج آفس میں جائے گا تو وریشا اسے کہے گی کہ تم دیکھو تم نے کیا حال بنا لیا ہے، تمہارے ساتھ نام کے ساتھ تو تمہارے باپ کا نام بھی نہیں ہے، تم سے تو تمہارے باپ نے اپنا نام ہی چھین لیا، تم اونلی وہاج ہو، اور تم دیکھو آگے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو وہاج کہتا ہے تم سے جتنی میں نفرت کرتا ہوں تمہاری سوچ ہے، تمہاری شکل سے جتنی مجھے نفرت ہے۔ تو وریشا کہتی ہے تم دیکھتے جاؤ، اب جتنی نفرت تم مجھ سے کرتے ہو نا، اس سے کئی گنا زیادہ نفرت تم سے شفا کرے گی، اور میں یہ وقت لے کر آؤں گی تمہارے اوپر، وہ تمہیں دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گی، تمہارے ساتھ کوئی لڑکی زندگی نہیں گزار سکتی، تم اس قابل ہی نہیں ہو وہاج کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑکی رہے، تم سے شادی کرے۔ تو شفا بہت جلد دیکھنا تم سے الگ ہو جائے گی، ڈیورس تم سے لے گی، تم دیکھنا تمہیں میں الگ کر دوں گی، تنہا کر دوں گی، تمہیں جو مان ہے نا تو تمہارا یہ مان بھی میں توڑوں گی، تم آگے دیکھتے جاؤ تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے محمود وہ کہتا ہے کہ مہک کو کہ تم گھر میں بات کرو وریشا اور وہاج کی شادی کی، تو کیونکہ جو مختار کے دل میں سافٹ کارنر ہے وہی تمہارے کام آئے گا، جو بچی کچی پراپرٹی کچھ چیزیں وہاج کے نام پہ ہیں یا اس طرح ہے سب کچھ ہمارا ہو جائے گا جب یہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ تو مہک کہتی ہے کہ یہ کیسے؟ وریشا کہتی ہے میں تو اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں، آپ کہتے ہیں میں اس سے شادی کر لوں؟ تو کہتا ہے بیٹا اپنے مقصد کے کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے وہاج اور جو شفا ہے اس کا رشتہ اب داؤ پہ لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاج وریشا کو اور مہک کو کب تک ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور کیا جو ہے وہ وہاں سے اسلام آباد سے ان کے خلاف ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہاں کی پولیس کو اس کی خبر دے دیتا ہے، اور کیا پولیس جو ہے یہاں سے محمود کو اور اس کی ماں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جائے گی؟ کیا پری کا چہرہ سامنے آ جائے گا؟ پری بھی جو ہے صرف اپنے مقصد کے لیے محمود کو استعمال کری ہے، پری بھی اس کو ٹانگ مار کے جو ہے اپنی زندگی سے نکال دے گی اور وہ خود اس کو اریسٹ کروا لے گی، کیونکہ وہ اپنی عزت کے اوپر اور اپنی ریپوٹیشن کے کو خراب نہیں ہونے دے گی۔ وہ صاف انکار کر دے گی کہ میں محمود کو جانتی ہی نہیں ہوں، اور محمود کو لگے گا 100 واٹ کا جھٹکا کہ یہ کیا ہو گیا، پری جی آپ نے کیا کہہ دیا۔ بی جان جو ہے وہ کافی شرمندہ ہے، وہ سوچوں میں گم ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، میرے بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، وہاں جو شفا کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اور اس سب کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم نے کوشش کی نہ پوچھا اور ہم نے جو ہے ان کے رشتے طے کر دیے، ہمارے غلط فیصلوں نے آج پورا گھر عذاب میں ڈال دیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مہک کو لانا پتہ نہیں میرا غلط فیصلہ تھا یا صحیح تھا، بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یہ میں نہیں چاہتی تھی، میرا گھر برباد ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔